ایک طوطا اور طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے کہا، کس قدر ویران گاؤں ہے یہ۔ طوطے نے کہا، لگتا ہے یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جس وقت طوطا اور طوطی باتیں کر رہے تھے، عین اسی وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سن لی اور وہاں پر رک گیا۔ پھر وہ ان سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم میرے ساتھ رہو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی محبت بڑی دعوت سے طوطوں کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر رات گزاری۔ صبح کو جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سب سن کر ہنسا اور بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطی اور طوطا غصے میں آ گئے اور دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے جب بحث اور تکرار زیادہ بڑھ گئی تو الو نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی اور کہا، ایسا کرتے ہیں، ہم عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو فیصلہ قاضی کرے گا وہ ہم سب کو قبول ہوگا۔ الو کی تجویز طوطا اور طوطی نے مان لی اور وہ تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت کا فیصلہ سنا دیا۔ طوطا اس بے انصافی پر بہت رویا اور چیختا چلاتا باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد الو نے طوطے کو بلایا اور کہا، او بھائی، اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ اپنی بیوی کو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطا حیران ہو کر بولا، کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو؟ یہ اب میری بیوی نہیں رہی، قاضی نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ الو بڑے پیار سے بولا، یہ میری بیوی نہیں، تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں نے یہ سب صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کیا کہ الو کے گزرنے سے بستیاں ویران نہیں ہوتی، بلکہ بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب وہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔